ایجوکیشن کی فیلڈ میں آنے کا کب، کیوں اور کیسے سوچا؟ They are starting this certification program کہ ٹیچرس کے پاس سرٹیفکیٹ ہوگا تو they will be able to enroll in schools. امپورٹنٹ اگر ایجوکیشن سیکٹر میں دیکھا جائے تو وہ ٹیچرس کا رول ہے، تو وہ کیا اسٹوڈنٹس کی اپ برنگنگ میں اپنا کتنا رول پلے کر رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں ہم نے کچھ آپ کے انیٹ ہوتی ہیں، کچھ آپ کے اندر ہوتے ہیں، ان بورن ٹریٹس ہوتے ہیں، لیکن ان کو پالش کرنے کے لیے آبویسلی آپ اپنی سراؤنڈنگ سے سیکھتے ہیں. تو آپ اگر اس چیز کو اس کی نبض ہی نہیں پکڑ سکتے تو واٹ از دا پلس آف اٹ؟ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہی ایسے لوگوں کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں جن کی زندگی سے، جن کے لائف ایکسپیرینسز سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ پرنسپل ہیں ایل جی ایس کی. اس کے ساتھ ساتھ یہ پچھلے 30 سالوں سے ایجوکیشن کی فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں. انہوں نے پڑھایا بھی، پڑھانے کے بعد ایڈمنسٹریٹر کے رول پہ بھی انہوں نے کام کیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ این ایل پی پریکٹیشنر بھی ہیں، ایموشنل انٹیلیجنس بھی اس کے بارے میں بھی جانتی ہیں. اس کے علاوہ کئی ٹریننگ سیشنز اب تک کروا چکی ہیں. پہلے تو بہت بہت شکریہ مس سعدیہ نعمان صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایجوکیشن کی فیلڈ میں آنے کا کب، کیوں اور کیسے سوچا، اور پھر آپ ایڈمنسٹریشن کی فیلڈ میں کیسے آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم. میری ٹیچنگ جرنی جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت طریقے سے سٹارٹ ہوئی. میری فیملی میں کچھ ایسا تھا کہ میں پہلے بھی شادی سے پہلے بھی پڑھاتی تھی کچھ عرصے کے لیے. اس دوران پھر جب ان لاز میں آئی تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ سنس آپ کی یہ رہی ہے پہلے تو آپ اس کو پرسو کریں، آگے کنٹینیو کریں. اور میں نے پھر 2 جگہ پہ اپلائی کیا، ایک ایل جی ایس ماڈل ٹاؤن اور ایل جی ایس 42 اس زمانے میں ہوتا تھا. اور دونوں جگہ سے مجھے کال آئی اور میں نے 42 کو پریفر کیا کیونکہ وہ گھر کے پاس تھا. اور ادھر سے میری جرنی شروع ہوئی ایز اے کلاس ٹیچر. اینڈ کرتے کرتے اللہ کا شکر ہے پیشن اتنا تھا اور کوشش بہت تھی، ہارڈ ورکنگ تھی، تو جلدی ہی ریکگنائز ہو گئی اور کوآرڈینیٹرشپ پہ آ گئی، اکیڈیمک کوآرڈینیٹر. ایز این اکیڈیمک کوآرڈینیٹر میں نے ڈفرینٹ لیولس کو کیا. اور اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا سا ایک بریک لیا اینڈ آئی جوائنڈ آئی کیس. آئی کیس جوائن کچھ عرصہ کیا، وہاں میں نے گریڈ 7 کو انگلش پڑھائی. وہاں پہ جب میرا اپنے ماسٹرز کا تھیسز آیا تو میں نے پھر اس کو ڈسکنٹینیو کیا، لیکن ساتھ ہی مجھے ایل جی ایس سے واپس کال آ گئی تو آئی جوائن بیک. اور وہاں میں نے پھر 23 سال اپنے گزارے ایکسپیرینس کے. اس کے بعد کچھ اوپر نیچے میں نے یہ کورسز جو یو کے بیس میں نے کمپنی کے آپ سے مینشن کیے ہیں، جس میں لائف کوچنگ ہے، ایموشنل انٹیلیجنس ہے، این ایل پی پریکٹیشنر ہے، اور اس کے جو جتنے بھی ان کے اس بیسڈ کمپنی کے پاس تھا، بیسیکلی اٹ از ان پاکستان، ایس ای اے، اٹس رن بائی کیسر احمد راجہ. بٹ لیکن مجھے ایسا فیل ہوا کہ مجھے اپنی پروفیشنل تو ہے ہی ہے لیکن پرسنل جو اپنی گرومنگ ہے وہ بھی کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ میں نے کافی کورسز اوپر نیچے کیے اور الحمد للہ آئی ایم سرٹیفائڈ لائف کوچ. اور اس کو میں ابھی بھی اس کو کرتی ہوں، پرسو کرتی ہوں. اور آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ جب میں نے یہ کیا میری سی وی اسٹرانگ ہوتی گئی، سی وی اسٹرانگ ہوتی گئی، ایکسپیرینس آ گیا، تو آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ مور ان اے بیٹر ہائر پلیس. آئی وانٹیڈ ٹو ٹیک رسکس اینڈ چیلنجز ان اے سیپریٹ لائک ایڈمنسٹریشن میں. وہاں مجھے ایک جمپ ملی وین آئی وینٹ فار اے انٹرویو ان ایل جی ای ایس، اٹس ایپسیکس آرمی پبلک اسکولس. And I went for a section head interview, but fortunately, the chairman selected me as a principal. So I got the job over there, and I've been a principal for 1.5 year at Garrison Junior Academy. And then from there, they promoted me to an academy run by them. It's a teacher training academy by the name of GATE. And they promoted me as a director over there. And over there, I served for 10 months, and then I got an opportunity back in LGS. As a principal. It's a landmark project and I joined there last year. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے وہ کافی سالوں کا، وہ آپ کا کیسا رہا؟ کتنا آپ کو اچھا لگا؟ کیا اس میں آپ کو مشکلات فیس کرنی پڑیں؟ اور سب سے اچھا جو پارٹ ہے ٹیچنگ پروفیشن کا وہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ Teaching, I think it's in me, in my genes. I really it's a very difficult thing to say, but I really love teaching.
It just keeps me, fresh all the time. I look for something new. And passion इतना ज़्यादा था कि वो different level पे और चलते गए पढ़ाते गए. Being a coordinator and being administrator, I did not leave teaching, and I used to touch upon it. बहुत enjoy किया मैंने teaching को. Risks बहुत आए, challenges बहुत आए, especially with the different types of students. तो मेरे लिए जो मेरे सबसे important चीज़ होती थी, not the students who are doing good, but the challenge was always the student who was a struggler. सही. So उसको पढ़ाने के लिए मुझे मुख्तलिफ तरीके जो अपने लिए सीखने पड़े, वो मेरी सक्सेस है. बिल्कुल ठीक है. उसने मुझे बहुत पॉलिश किया. आई रियली एंजॉयड दैट. मैम, जब आपने स्विच किया, बल्कि प्रमोट हुई आप एज अ टीचर से, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में आई, तो क्या डिफरेंस आपने उस वक्त फील किया और कैसा फील हुआ आपको? डिफरेंस तो है, ऑब्वियसली टीचर इज़ अ टीचर लीडर, लेकिन जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं तो वो एक डिफरेंट कैरेक्टर था, एक रोल प्ले करना था, आपने मैनेजमेंट करना था, यू आर बिहेविंग एज अ मिडिल लीडर. तो मिडिल लीडर के फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आने चाहिए कि कैसे मैनेज करना है बिटवीन द अपर मैनेजमेंट एंड द लोअर मैनेजमेंट. तो ये चीज़ें हमने कुछ आपके इनेट होती हैं, कुछ आपके अंदर होते हैं, इन बॉर्न ट्रेड्स होते हैं, लेकिन उनको पॉलिश करने के लिए ऑब्वियसली आप अपनी सराउंडिंग से सीखते हैं, चाहे वो आपकी ट्रेनिंग्स हों, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, या आप अपने सीनियर्स से सीख रहे होते हैं. सो ये तो एक कंटिन्यूस थिंग है. आई मीन जो लोग आते ही कह देते हैं कि जी हमारी मानी जाए, ऐसा नहीं होता. यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप. मैम, एजुकेशन सेक्टर में आपने तकरीबन 29-30 साल गुजारे. आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा इस वक्त हमारा जो चैलेंज है, जिसको हमें कोप अप करना चाहिए, जिसकी वजह से आज हम पीछे हैं, वो चैलेंज क्या है? आई वुड से पहले तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द एंटायर एजुकेशन फील्ड, ऑल द डिपार्टमेंट्स, ऑल द स्कूल्स, चाहे वो गवर्नमेंट हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं, दे आर मेकिंग एफर्ट्स to run this field of Pakistan, and to some extent they are successful. But yes, जहाँ पे कामयाबी आती है वहाँ नाकामी भी होती है. So उसके साथ साथ ये है कि हमारे सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको शायद ओवरलुक किया जाता है. ऐसा नहीं कि वो उसमें जांच पड़ताल नहीं होती या उसको देखा नहीं जाता, देखा जाता है, बिल्कुल देखा जाता है. जो एक चीज़ है जहाँ पे लैकिंग आती है, दैट इज़ ऑलवेज यूनिफॉर्मिटी. सही. अगर आपके डिपार्टमेंट में कहीं भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो वो उसमें लूप्स और गैप्स आना शुरू हो जाते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के लिए. तो अनफॉर्चुनेटली हमारे, पहली बात तो मैं ऐसी चीज़ को करूँगी. एंड देन द बजट. हमारा बजट शायद पहले से थोड़ा सा कम कहीं इस्तेमाल हो रहा है. हमारा 2.7 शायद गवर्नमेंट की तरफ से जीपी जो आता है. बट अगर इसको हम दूसरे ममालिक की तरह इसको अगर 4 पे ले जाएं या 7 पे ले जाएं तो इट वुड मेक वंडर्स. बिल्कुल ऐसे. बट अगर उसको भी सही तरीके से इस चीज़ के लिए ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि हम क्या टारगेट कर रहे हैं, हम उन कंट्रीज़ में हैं जो सस्टेनेबल गोल्स को टारगेट करें 2030 के. ठीक है. और उसमें एजुकेशन नंबर 4 पे है. तो क्या उसमें जितने क्लॉजेज़ हैं हम उनको, या डोमेन्स हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं? इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी गर्ल एजुकेशन की आती है. इक्वल एजुकेशन क्या हम दे रहे हैं? सो पहले जेंडर की, फिर क्लास में बैठे बच्चों को क्या हम इक्वल एजुकेशन दे रहे हैं, जो हमारा मोटो है, हमारी पाकिस्तान जो एजुकेशन की पॉलिसी है, से एजुकेशन फॉर ऑल. तो क्या हम उस पर फोकस कर रहे हैं? बिल्कुल. ये सबसे बड़ी है. अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि अभी आपने जैसे बात की एक इक्वालिटी की, जो कि एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए, इसका फिर आपके नज़दीक हल क्या है, या कोई ऐसी रिकमेंडेशन जो आप देना चाहें हुकूमत को, या जो एसोसिएशंस हैं एजुकेशन सेक्टर के हवाले से जो काम कर रही हैं या अपनी आवाज़ उठाती हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी कि इसका हल किस तरह से निकालें, और आपके पास इसकी क्या तजवीज़ है? देखिए जी, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, तो बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं एजुकेशन सेक्टर में. लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो आज तक मैंने इस चीज़ को एनालिसिस किया है, उसमें यही है कि हमारे रिसर्च पे इतना एक अमाउंट सेटल्ड है कि ये रिसर्च करनी है आपने, अपनी कंट्री में कंपैरिजन्स करने हैं, एनालिसिस करने हैं, जो कि उस तरह नहीं होते. दिखाया शायद बहुत जाता है, लेकिन रिसर्च में आपके पास बहुत सारी फाइंडिंग्स आती हैं. और सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास है कि एजुकेट करना. सो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द पेरेंट्स इन द हाउस. ठीक है. इलिटरेट तो हैं ही हैं, लेकिन एजुकेट करके और सही ट्रैक पे लाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है. सो वो आपने अगर सुना होगा कि आप
انفریز کرتے ہو فریز کرتے ہو تو اٹس لائک ری لرن اینڈ لرن. تو وہ والا یہاں پہ ایک اسٹریٹجی آپ کی آتی ہے. سب سے بڑا ہمارا یہ چیلنج. میم اگر ہم بات کریں ٹیچرس کے رول کی تو سب سے زیادہ ظاہر ہے کہ امپورٹنٹ اگر ایجوکیشن سیکٹر میں دیکھا جائے تو وہ ٹیچرس کا رول ہے. تو وہ کیا اسٹوڈنٹس کی اپ برنگنگ میں اپنا کتنا رول پلے کر رہے ہیں اور اس میں پھر پیرنٹس کا کتنا رول ہے؟ ان دونوں چیزوں کو میں چاہتا ہوں آپ بتائیں تاکہ کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہیں جو بلیم کر دیتے ہیں فوراً سے یا ٹیچرس کو یا پیرنٹس کو یا صرف اسٹوڈنٹس کو. حالانکہ یہ تینوں لوگ جب تک ایک پیج پہ آ کے کام نہیں کریں گے تو پروگریس نہیں ہو سکتی. ایگزیکٹلی دیٹس دا ٹرائنگل وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. اٹس بیسیکلی دا ٹرائنگل آف دا پیرنٹ ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ. سو اس میں جو پہلا ٹیچر ہے اور وہ ہے پیرنٹ خود. ٹھیک ہے. جو ویلیو بیسڈ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ویلیو ہے بچے کی وہ گھر سے آتی ہے, پیرنٹ سے آنی. ٹھیک ہے. اگر وہ ویلیوبل بچہ جو ہے جس کے اپنی ویلیوز کے ساتھ اسکول میں آتا ہے تو ٹیچر جو ہے وہ اس کا آدھا کام ہو جاتا ہے. انفارملی یا فارملی پڑھانا جو ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. بیکاز اگین ٹیچر پیرنٹ تو ڈبل رول کر ہی رہا ہے کہ ایز اے پیرنٹ اینڈ ایز اے ٹیچر. ٹیچر کے لیے جب آتا ہے کہ ایز اے ٹیچر اینڈ پیرنٹ بننا تو اس وقت بہت سارے ٹیچرس کو چیلنجز آتے ہیں وچ پیرنٹس آر ایکسپیکٹنگ کہ ہم نے چونکہ اسکول بھیج دیا ہے تو بچے بھی ان کو اسی طرح سمجھ کے کریں, لیکن دیر از چیلنج اوور دیر ڈیفینیٹلی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی طرف سے ایڈوائس کیا ہے کہ پیرنٹس اگر چھوٹے بچے ہیں ان کی گرومنگ پہ کس طرح سے کس اسٹیج سے کام شروع کر دیں؟ اٹس فرام دا بگننگ. دیکھیں ہیبٹس, پیرنٹ کی اپنی ہیبٹس, ٹھیک ہے, پیرنٹس کی جو اچھی عادات ہیں ان کو کیسے آپ نے آگے پاس آن کرنا ہے. صحیح. ہم پیرنٹس اگین رول ماڈلز ہیں. اگر ٹیچرز رول ماڈل ہیں تو پیرنٹس بھی رول ماڈل ہیں. بالکل. تو وہ جو پیرنٹ کرتا ہے وہ ہمیں فوراً پتہ چلتا ہے. ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ یہ کہاں سے لے کے آ رہا ہے. اگر اسکول میں نہیں ہے ہو رہا تو پھر یہ کہاں سے سیکھ کے آ رہا ہے. تو ہمارا سب سے پہلا کویشچن یہی ہوتا ہے, ادھر اٹ از فرام دا ہوم اور اٹ از دا سراؤنڈنگ ویئر ہی از گوئنگ اور شی از گوئنگ. It can be a park, it can be any environment, the child is moving, the family, the relatives. تو ہم اس وقت کاشیس ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے وہ کیس اسٹڈی بن جاتا ہے کہ اس کو ہم دیکھیں یہ پرابلم کہاں سے آ رہی ہے, ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں. اچھا میم اگر ہم ایک کمپیریزن کریں, ظاہر ہے کہ کمپیریزن اس تناظر میں کہ پاکستان اور ڈیولپنگ کنٹریز جتنی بھی ہیں, UK ہے, USA ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے ایجوکیشن سسٹم میں یا ان کے جتنا بھی ان کا سسٹم ہے اپ برنگنگ کا, کورسز ہیں, کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, اس میں ایسا کیا ہے جو ہمارے پاس نہیں اور جو ہونا چاہیے جس سے ہم بھی اس طرح ترقی کر سکیں؟ دیکھیں جو 4 بڑے یا 5 آپ لے لیں بڑے جو ہیں, لیٹس ٹاک آن نمبر 1 فن لینڈ کی آلموسٹ 100% ان کی ایجوکیشن ہے. اینڈ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. اگر دیکھا جائے تو ان کی ایجوکیشن سسٹم جو ہے بیسک جو ان کا ہوتا ہے مورل ویلیوز وہ ان کی 7 سال تک آپ کو دی جاتی ہے کہ اسٹرانگ بچہ ہمارے پاس ویلیوز کے ساتھ. 7 کے بعد ان کی فارمل ایجوکیشن اسٹارٹ ہوتی ہے اور وہ ہر بچے کو اس کی اسکلز بیس پہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ ہر وقت اپنا وہ کر رہے ہوتے ہیں کتنے سالوں سے وہ ٹاپ پہ ہیں. دیر از اے ریزن فار دیٹ کیونکہ انہوں نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اسٹرانگ رکھا ہوا ہے. دو اٹس اے ویری اسمال کنٹری بٹ دین اس کے بعد آپ آ جائیں جاپان. اگر آپ بہت سارے سوشل میڈیا پہ جائیں تو ان کے جو ویڈیوز آتے ہیں دے آر ایکچولی ووکیشنلی ٹریننگ اسکلز ٹو دا اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے. مورل ویلیوز دکھائے جاتے ہیں, سین کریٹ پلے پریٹینڈ جو ہوتا ہے پریٹینڈ پلے اس کو کیا جاتا ہے. اینڈ دین کمز یور UK کا بھی جاپان از آلسو 100%, UK از آلموسٹ لائک 98% اینڈ نیکسٹ از انڈیا. India is on 89 or 80 something%. Whereas اگر ہم پاکستان میں آئے تو we are at 60 or 69 something like that. So اگر ڈفرینس دیکھا جائے what these people are doing کہ یہ آپ کو انڈسٹریل اسٹوڈنٹس بنا کے دے رہے ہیں جو کہ اسکل بیسڈ ہیں, جو ریکوائرمنٹ ہے مارکیٹ کی. اور یہاں پہ زیادہ جو ہو رہا ہے ڈگری بیسڈ ہو رہا ہے کہ ڈگری کون سی ہے آپ کے پاس. ڈگری جب وہ پروفیشنل اس میں جاتے ہیں لائف اس میں فیلڈ میں جاتے ہیں تو وہاں ان کی ڈگری پہ ان کو مل تو جاتی ہے جاب, لیکن جب وہ اسکل آتا ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے تو شاید وہ نہیں اس طرح پرفارم کر سکتے. صحیح.
تو ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں آنے والے وقت میں، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے تو ہم جو ہے وہ ڈگری والے سسٹم پہ ہی چل رہے ہیں، لیکن اب یہ بات چل رہی ہے اور بہت سارے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، یونیورسٹیز بھی کام کر رہی ہے کہ اسکل سکھائے جائیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے کتنے سالوں میں یہ چیز بہتر ہو سکتی ہے یا ٹھیک ہو سکتی ہے؟ It depends on the education system of صحیح. the government, because again the policies are given by the government. Curriculums revise ہونے چاہیے سالانہ بیسس پہ. صحیح. اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ 6 مہینے 8 مہینے 6 سال 8 سال 10 سال بعد آپ کریں اور اس کے بعد کریکولم ریوائز ہو تو سلیبس بھی ریوائز ہو. اچھا میم، آپ ایجوکیشنسٹ ہیں اور پچھلے 30 سالوں سے پڑھا رہی ہیں، مجھے یہ بتائیے گا جو سنگل کریکولم کی بات ہوتی ہے بار بار، اس بات پہ پالیٹکس بھی ہوتی ہے اور اس بات پہ اس کو ایمفیسائز بھی کیا جاتا ہے، اس کی کتنی ویلیو ہے اور اگر ایسا ہو جائے تو کتنا فائدہ ہوگا پاکستان میں؟ دیکھیں سنگل نیشنل کریکولم پاکستان گورنمنٹ نے تو دے دیا، ٹھیک ہے، اس کے بینچ مارکس ہیں کہ جب کچھ اس کے فائدے بھی ہیں اور کچھ ایسا ہے کہ جب آپ کا اپنا کریکولم اس قابل نہیں ہوتا تو آپ باہر سے کریکولم کو کرتے ہو فالو. یہاں پہ جو ہے ہمیں آتا ہے، کیونکہ آپ باقی کنٹریز کو دیکھیں، کوئی اور کنٹری کسی اور کا کریکولم لے رہی ہے بہت کم. امریکہ چلا رہا ہے، یو کے اپنا یو کے چلا رہا ہے، فن لینڈ چلا، ان کے اپنی کریکولمس ڈیولپڈ ہیں. سو وین وی آر ڈوئنگ دس واٹ وی آر برنگنگ، بیکاز پاکستان ایک ایسی اور کنٹری ہو گیا جہاں پہ کریکولمس آر بینگ انٹروڈیوس ڈفرینٹلی اینڈ ٹرائل اینڈ ایرر بیس پہ اس کو کیا جا رہا ہے کہ کون سے بہتر جا رہے ہیں. سو واٹ از دیٹ کہ اگر ان چیزوں کو بہت دیکھیں، آپ شروع سے کسی چیز کو پکڑیں گے تو آگے اس کی جو اس کے آگے چیزیں آئیں گی وہ روٹ فال کریں گی، پلیس میں فال کریں گی. سو آپ اگر اس چیز کو اس کی نبض ہی نہیں پکڑ سکتے، واٹ از دا پلس آف اٹ، تو یو کانٹ فیل دا پرابلمس. سو اٹس دیٹس واٹ آئی سیڈ ان دا بگننگ، اٹس اے ہیوج اینڈ واسٹ فیلڈ جس کے ہر جگہ کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے کرنا ہے. اٹ کین بی یور بجٹ، نمبر 1 آئی ٹولڈ یو، بجٹ آپ اس پہ فوکس کریں. اینڈ دین از یور انفراسٹرکچرس، آپ کے کریکولم ہے، آپ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ، ٹیچرس. We need to come. I would appreciate what I have heard about Sindh is کہ they are starting this certification program کہ teachers کے پاس certificate ہوگا تو they will be able to enroll in schools, which is a must. qualified teachers ہوں گی تو وہ بچوں کی پرابلمس کو سمجھ سکیں گی، جو کہ وہ اسکول آ کے پھر سیکھتی ہیں گریجولی اور اس کو اپلائی کرتی ہیں. تو اگر ہم یہ بیسک چیزیں پہلے ہی پکڑ لیں اور ٹیچنگ اکیڈمیز اچھی والی بنائیں جہاں ٹیچرس پراپر سرٹیفکیشنس لے کے، وی آر گیونگ بی ایڈ اینڈ ایم اے ڈگریز، بٹ اگین اس کے ساتھ کیا وہ اس پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ٹارگیٹ کر سکتی ہیں؟ بیکاز دین پرائیویٹ سیکٹر از ورکنگ آن دیئر ریکوائرمنٹ، ٹرائنگ ٹو فوکس آن دی کیمبرج ریکوائرمنٹس، کیونکہ کیمبرج اپنی ٹیچرس کی ریکوائرمنٹ دیتا ہے کہ یہ اس کی اسٹینڈرڈس ہیں، کیمبرج کی ٹیچرس کے اسٹینڈرڈس ہیں. سو ہم کیا ان چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں؟ اینڈ اوبیسلی اگر اس فیلڈ کو اتنا سیریسلی لیا جائے تو آئی تھنک اٹ کین ورک ونڈرس. میم، آپ کی 30 سال کی جرنی میں آپ کی سب سے بڑی انسپریشن کون تھی؟ کیونکہ آپ نے بہت پیشنیٹلی ایجوکیشن کی فیلڈ میں کام کیا، تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ ایجوکیشن، بہت ساری ٹیچرس جو میری لائف میں آئیں اور بچپن سے ہی آئی وڈ سے، کیونکہ میری بیسک ایجوکیشن از فرام انڈیا، اٹس فرام کانوینٹ، اینڈ یہاں پہ بھی لاہور میں بھی کانوینٹ، اینڈ دین فردر آن کالج اینڈ آل دیٹ. سو جتنی بھی ٹیچرز آئے جنہوں نے مجھے آئیڈینٹیفائی کیا اور میرے ٹیلنٹ کو سمجھ کے اس کو مجھے پالش کیا. پر اس جرنی میں بہت سارے لوگ ہیں، ٹاکنگ اباؤٹ beginning with obviously our prophet جنہوں نے اس noble profession کو مجھے value کرنا سکھایا، and then our leader قائد how to develop this and move on. علامہ اقبال جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جو سوچو اس کو it can be big and it can be achieved. Then my father, he was a veteran soldier, very dedicated, very sincere to the country, and یہ sincerity انہوں نے ہمارے اندر inculcate کی. Lots of poets, Shakespeare, influential writing, Helen Keller, who was totally blind and deaf. She made me understand that everything is possible. And moving on from, if we talk about my professional life, so fortunately I have had some very good mentors. If I talk about my first principal, where I have served for like 23 years, Miss Mehsoon Aziz. And then my profession development head,
Miss Rubina Zahir, and recently who has given me an opportunity back in Lahore Grammar School, Miss Yasmin Javed. They have been very good mentors for me, and I think मेरी success शायद I cannot move on without mentioning their names. मैम आने वाले वक्त में कोई ऐसा ख्वाब, कोई ऐसा गोल जो आप अचीव करना चाहती हो, कोई ऐसा ख्वाब जो पूरा करना चाहती हो, वो क्या है? In future, I've always been planning in futures that after 3 years, 5 years, where do I see myself? So right now, I plan to move on what I'm doing, alhamdulillah. I am still a teacher. I'm still a trainer. I'm still a leader. And in future, वक्त का तो पता नहीं कैसा रहता है, अगली सांस का भी नहीं पता होता. So लेकिन ये है कि I do plan to inshallah, because a lot of people have asked me to start my channel or my recordings of tutorials, teaching tutorials and training tutorials. I plan to do that. मुझसे आप कहें तो मुझे आप Minister of Education भी बना दें तो मैं उसके लिए भी तैयार. बहुत बहुत शुक्रिया मिस सादिया नुमान साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ख़ास तौर पे जो एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं और उनका जो एक हल है उस पे हमने बात की. इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ. अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.